رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي ابتدأ بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی صباح یوم الدین اما بعد فقد قال رب العالمین فی کتابہ المبین والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صلوات آپ حضرات سے التماس ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رہبر معظم تمام شہدائے ملت جعفریہ اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ ماہ قرآن، ماہ رحمان، آج ماہ مبارک رمضان کی 16 تاریخ بڑی تیزی سے یہ مبارک مہینہ، یہ مبارک ساعتیں، یہ مبارک شب و روز، یہ مبارک شام و سحر، یہ مبارک گھڑیاں ہمارے درمیان سے گزر رہی ہیں۔ یہ
ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے یا اس کے بعد بھی ہمیں کوئی اللہ کا مہینہ میسر ہونے والا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ماہ رمضان تو 1 سال بعد آئے گا، ہمیں اپنے اگلے پل کا علم نہیں ہے۔ 1 سال تو بہت دور کی بات ہے، 1 مہینہ تو بہت دور کی بات ہے، 1 پل کی خبر نہیں ہے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہم سوچتے ہیں مجھ جیسا جوان کہ ابھی پوری زندگی پڑی ہے، جب بڑھاپے کی طرف حیات کا سفر گامزن ہوگا تو توبہ کر لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے۔ اگر ہماری زندگی کا کوئی وقت مقرر ہوتا تو شاید ہم کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے جوانوں کی یہ بات، جب عمر کے آخری لمحات میں ہوں گے تو توبہ کر لیں گے، عبادت میں شام و سحر گزار لیں گے، زندگی کے آخری ایام مصلی پر بسر کر لیں گے۔ لیکن چونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لہذا کسی سے کہا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ آئندہ کا انتظار کر لیں۔ اولاً اسلام میں ایسی کوئی اجازت ہے ہی نہیں کہ آج گناہ کر لیں کل توبہ کر لیجئے گا، نہیں، ایسی اجازت ہے ہی نہیں۔ ان گناہوں پہ توبہ کرنے کی اجازت ہے جو سہون ہو جاتے ہیں، عمدن جو گناہ ہو جاتے ہیں۔ عمدن کا مطلب ہی ہے جان بوجھ کر۔ اگر کوئی یہ جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے اور گناہ کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کو تائب کیسے، اللہ کو تواب کیسے پائے گا؟ اس نے اتنی بڑی جسارت کی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے، خدا کی نافرمانی ہے۔ عقل اجازت نہیں دیتی ہے کہ خدا اس بندے کے لیے تواب ہو، مگر یہ کہ کوئی سہون اور کوئی غلطی سے خطا سرزد ہو گئی، ہمارا دین بالکل اجازت نہیں دیتا۔ عمدن گناہ کی بالکل اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ خدا کی نافرمانی، خدا کی معصیت، اہل قرآن، اہل ایمان، اہل اسلام، اہل بندگی، اہل عبادت، اہل صوم و صلات خدا کی بندگی کو، خدا کی بندگی کی مخالفت کو غلاظت کی طرح دیکھتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، ایک عالم عارف سے پوچھا کسی جوان نے کہ آپ انسان ہیں، آپ کے پاس بھی نفس امارہ ہے، آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ گناہ کی طرف راغب کیوں نہیں ہوتے؟ کیسے آپ اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں؟ تو اس عارف باللہ نے کہا تم راستے سے گزر رہے ہو اور راستے میں غلیظ ترین شے پڑی ہوئی ہے، انسان کا اپنا مدفوع بول و براز، کیا کبھی تم تصور کرو گے، تمہارے ذہن میں یہ آئے گا کہ میں اسے کھا لوں؟ بڑی معذرت کے ساتھ ان کا جملہ ہے، گناہ سے کیسے انسان نفرت کرے۔ اس جوان نے کہا کبھی بھی نہیں، کہ تم لاکھ بھوکے ہو، کئی دن سے تمہیں غذا میسر نہیں ہوئی ہے، کیا وہ غلیظ شے سوچو گے، تصور کرو گے، کبھی تمہاری تمنا ہوگی، کبھی اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے کہ کھا لیں؟ کہ کبھی نہیں، چاہے ہم جتنے بھی بھوکے ہوں، ہم کھانا تو دور آغا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہا جیسے تم اس غلیظ ترین شے کو دیکھتے ہو، ہم گناہ میں ویسی ہی غلاظت دیکھتے ہیں، ہم گناہ میں ویسی ہی غلاظت۔
اللہ جن کی آنکھوں کو وا کر دیتا ہے، جن کو بصارت کے ساتھ بصیرت عطا ہوتی ہے، جن کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ گناہ کی غلاظت کو دیکھتے ہیں، اور جو گناہ کی غلاظت کو دیکھ لے وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، عمدن تو بالکل نہیں کرے گا، عمدن تصور ہی نہیں ہے۔ یہ ماہ قرآن ہے، ماہ رمضان ہے، ہم جتنا ہو سکے اس شہر اللہ سے، اس ماہ قرآن سے مستفید ہوں، فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے دسترخوان بچھا دیا ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ یہ جو نعمتیں ہم روزانہ افطار میں استعمال کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی مادی نعمتیں ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں مادی نعمتوں سے زیادہ دسترخوان قرآن پر معنوی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں ہیں، نورانی نعمتیں ہیں۔ اللہ کا یہ لطف عظیم اور احسان عظیم دیکھیے کہ ماہ رمضان میں اللہ نے جب ہمیں اپنا مہمان بنایا تو دونوں طرح کی نعمتیں دیں، جسمانی نعمتیں بھی رکھیں، روحانی نعمتیں بھی رکھیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیتیں کیا ہیں؟ یہ قرآن کے سورے کیا ہیں؟ یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن ہمارے لیے نعمت بھی ہے، ہم مسلمانوں کے لیے حجت بھی ہے۔ یہ کتاب وہ ہے جو تمام کتابوں پر غالب ہے۔ مسلسل بحث ہو رہی ہے قرآن کے متعلق، اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن سے مانوس ہو سکیں۔ قرآن کا عرفان، قرآن کی معرفت جب تک انسان کو نہیں ہوگی، یہ قرآن وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ، یہ وہ مبارک کتاب ہے، بابرکت۔ ہر انسان برکت کی تلاش میں ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے روزی میں، اس کے گھر میں، اس کے خانوادے میں برکت ہو۔ قرآن کہتا ہے یہ مبارک کتاب ہے، یہ بابرکت کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے مصدق الذی بین یدیہ، اس کے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں یہ سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ توریت کی تصدیق کرنے والی، زبور کی تصدیق کرنے والی، انجیل کی تصدیق کرنے والی۔ پھر سورہ انعام میں کہا اللہ نے یہ جو کتاب نازل کی ہے نا ہم پر حجت تمام کرنے کے لیے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے مبارک ہے، بابرکت ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کا اتباع کرو۔ آج مسلمان یہودیت کا اتباع کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے قرآن کا اتباع کرو، قرآن کی پیروی کرو، قرآن کے پیچھے چلو۔ تمہارے گھر میں بہترین رہنما، بہترین ہادی، بہترین لیڈر بشکل قرآن موجود ہے، غیروں کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ قرآن کی پیروی کرو، اہل بیت کی پیروی کرو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن نے اس کے بعد والی آیت میں کہا، سورہ انعام میں ہی آیت نمبر 155، 156، 157، مستقل 3 آیتیں، کہا ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین، او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ۔ اللہ کہتا ہے کہ مبارک کتاب نازل کی ہے، قرآن کو قرآن سے پہچانیے، قرآن کی معرفت قرآن میں، یہ ایک موضوع ہے۔ قرآن کا عرفان نہج البلاغہ میں، یہ ایک موضوع ہے۔ قرآن شناسی صحیفہ سجادیہ میں، یہ ایک موضوع ہے۔ معرفت قرآن اقوال علماء میں، یہ ایک موضوع ہے۔ قرآن کو پہلے قرآن سے سمجھیں۔ اتنی آیتیں، قرآن کی معرفت کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے، لیکن اللہ نے نہ جانے کتنی آیتوں کا نزول کیا ہے۔ کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا، یہ کتاب وہ ہے جو مبارک ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کا اتباع کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہاں یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے تم یہ نہ کہہ سکو کہ 2 گروہوں پر اللہ نے کتاب نازل کی، علی طائفتین من قبلنا،
ہم سے پہلے، یہ اہل اسلام سے خطاب ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے، امت مسلمہ سے خطاب ہے، تم یہ نہ کہہ سکو، اللہ نے اس لیے قرآن کو نازل کیا، تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر، یہود و نصارہ پر کتاب نازل ہوئی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم اس کے درس سے، اس کی تعلیم سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، ہمارے پاس کوئی کتاب ہی نہیں آئی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اسی لیے تمہاری یہ مشکل، تمہاری یہ شکایت بھی دور کر دی۔ یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی، او تقولو، یہ نہ کہہ سکو لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم یہود و نصارہ سے بہتر ہدایت حاصل کرتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تمہاری طرف اس سے بہتر کتاب آئی ہے، توریت کی مصدق کتاب آئی ہے، انجیل کی مصدق کتاب آئی ہے۔ توریت و زبور و انجیل یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن جو سب پر حکومت کرنے والی کتاب ہے، جو سب پر غالب کتاب ہے، جو تمام علوم کتب آسمانی کو سمیٹے ہوئے ہے، اس کا نام قرآن ہے۔ وہ قرآن ہم نے تمہیں دے دیا ہے۔ وَهَذَا کتاب فقد جاءکم بینۃ من ربکم، اب ہم مسلمانوں کے پاس کوئی شکایت کا موقع نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں، اللہ نے بہترین کتاب دی ہے۔ اور میں کئی روز کہہ چکا ہوں، مسلمانوں کو اللہ نے کتاب دی ہے، مسلمانوں نے اس کتاب کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنی چاہیے تھی، یہ مسلمانوں سے ایک شکوہ، لیکن اس کی قدردانی سب سے زیادہ محبان علی کو کرنی چاہیے، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے، نبی نے فرمایا علی و مال قرآن والقرآن و مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ بغیر حب اہل بیت، بغیر حب اہل بیت قرآن کی تلاوت کافی ہی نہیں ہے، بغیر حب اہل بیت۔ انشاءاللہ کل ایک واقعہ پیش کروں گا، چونکہ دامن وقت بڑا محدود ہوتا ہے، بس ایک بات اور سن لیں، ہمارے یہاں قرآن کی تلاوت سے بہت دور ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دیکھا جاتا ہے، ہم چونکہ اہل سخن ہیں، ماشاءاللہ محفلیں کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، جیسے ہی ہمارا بچہ خوش لہن ہوتا ہے، کسی کا بچہ خوش آواز ہوتا ہے، تو اسے سب سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے اچھا نوحہ پڑھنے لگے، ہے نا، سب سے پہلی کوشش ہے کہ نوحہ اچھا پڑھے، قصیدہ اچھا پڑھے، اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن ہماری سب سے پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ بہترین آواز میں تلاوت قرآن کرے، اچھے لہن میں قرآن پڑھے۔ بس مختصر سن لیں، ایک صحابی مولا کائنات ہے زازان نامی، وہ بہترین تلاوت کرتا ہے، اسے ایک شخص نے پوچھا، دیکھیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نوحے کا انکار کیا جا رہا ہے، استغفر اللہ، قصیدہ خوانی کا، نہیں بالکل نہیں، لیکن صرف نوحے تک منحصر نہ رہیں، قرآن بھی ہماری میراث ہے، قرآن اہل بیت کی کتاب ہے، اہل بیت سے الگ نہیں ہے۔ تلاوت قرآن، قاری قرآن بنائے اپنے بچوں کو، وہ بہترین قاری ہے، بہترین تلاوت کرتا ہے۔ زازان ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا کہ تم اتنی اچھی تلاوت کرتے ہو، یہ قرآن کہاں سے سیکھا؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ ایک وقت تھا مولا کائنات میرے پاس سے گزرے، امیر المومنین گزرے، اور میں بہترین آواز میں شعر پڑھ رہا تھا، بہترین آواز میں شعر خوانی کر رہا تھا، علی رک گئے، کہا جب تمہارے پاس اتنی اچھی آواز ہے تو تلاوت قرآن کیوں نہیں کرتے؟ کہا مولا مجھے قرآن زیادہ نہیں آتا۔ علی ٹھہرے، اس کے کان میں کچھ کہا، زازان کہتا ہے کیا کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر علی نے مجھ سے کہا اپنا منہ کھولو، میں نے منہ کھولا، علی نے اپنا تھوڑا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، اس کے بعد میں چند قدم آگے نہیں بڑھا تھا کہ پورے قرآن کا حافظ ہو گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں تلاوت قرآن کرتا ہوں، اور خوش لہن، خوش صدا کے ساتھ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب علی کا یہ پیغام اور یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ علی چاہتے ہیں اگر کسی کے پاس اچھی آواز ہے تو وہ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرے،
اور دونوں قرآن ہیں، نوحہ خوانی بھی کریں، لیکن صرف اور صرف ہمارے بچے، ہمارے جوان نوحہ خوانی اور قصیدہ خوانی تک محدود نہ رہیں۔ بہت اچھا شوق ہے، ہر بچہ نوحہ خوان اہل بیت بنے، ہر بچہ مدح خوان اہل بیت بنے، لیکن کیا خوب ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی ہو۔ بات الحسین واصحابہ تلک اللیلہ ولہم دوی کدوی النحل۔ حسین کے اصحاب میں بہترین قاریان قرآن تھے، بہترین قاریان قرآن، رات بھر تلاوت قرآن ہوتی رہی، رات بھر تلاوت قرآن ہوتی رہی۔ امام حسین روز عاشوراء، شب عاشور تلاوت قرآن، اہل بیت سلام کربلا والوں کو، اے روزہ داروں، کئی روز گفتگو ہو چکی ہے کہ جب انسان پیاسا ہوتا ہے نا، جب انسان کی حلق سوکھ جاتی ہے، جب انسان کی رگیں سوکھ جاتی ہیں، تو پھر انسان چاہے جتنی اچھی تلاوت کرنے والا ہو، کوئی اچھی تلاوت نہیں کر پاتا۔ لیکن یہ چاہے جتنی بھی پیاسے ہیں کربلا والے، اللہ اللہ، اے روزہ دارو، یہ پیاسے ہیں۔ جس عباس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں نا، وہ بھی حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے۔ اے عزادارو، اے روزہ دارو، جب پانی سامنے آیا کرے نا، عباس کو یاد کیا کرو۔ عباس جب فرات پر آئے ہیں مشکیزہ سکینہ لے کر نا، عباس پر کیا کیفیت ہوگی۔ اے عزادارو، اے روزہ دارو، جب انسان پیاسا ہو نا، پانی سے دور ہو تو تحمل ہو جاتا ہے، صبر ہو جاتا ہے، لیکن جب پانی سامنے آ جاتا ہے نا اور سخت پیاس ہو، کربلا کی گرمی ہو، اللہ اللہ، اے روزہ دارو، جب پانی سامنے ہو تو عباس کو سلام کرو، اور جب پانی پی لو تو حسین کو سلام کرو۔ اللہ اللہ، عباس کی وفا پر ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ عباس نے پانی اٹھایا لیکن پیا نہیں، بلکہ پانی پھینک دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے میرے آقا حسین پیاسے رہے، عباس پانی پی لے۔ آقا کی بیٹی شاہزادی سکینہ پیاسی رہے، عباس پانی پی لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آپ حضرات ایک بار پھر سورہ حمد، سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رہبر معظم تمام شہداء ایران، تمام شہداء ملت جعفریہ، اپنے اپنے تمام مرحومین و مرحومات اور جملہ لاوارث مومنین و مومنات